الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے دو گروہوں کو ابھی تک ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ جو اپنے اندر اوصاف خمسہ حمیدہ پیدا کر کے تقوی کی منزل پہ آ جاتے ہیں، ہدایت کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کاملاً اپوزٹ صورت کفار معاند کی ہے کہ جو ان پانچوں اوصاف کو اپنے اندر نابود کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ابھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ راہ ایمان پہ آ جائیں یا صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اور اسی کا سبب یہ ذکر کیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اب ان کا پیمانہ بھر چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے، لہٰذا کبھی بھی راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں۔ اور کئی ایک اور اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سارے مجاری ادراکی اور مجاری عملی بند کر دیے ہیں، یعنی وہ اسباب اور وہ وسائل جو خداوند عالم نے ان کو معرفت کے لیے دیے، تو انہوں نے معرفت کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے، اور وہ اسباب اور وسائل کہ جن سے مقام عمل میں انہوں نے استفادہ کرنا تھا، ان ابصار اور وسائل کو انہوں نے نابود کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ یہ حرکت کرنے کے قابل ہیں اور نہ یہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ اور ہدایت کا تعلق دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے، یا معرفت کے سائے میں پیغام ہدایت کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد مقام عمل میں اتر آئیں، اور مقام عمل میں جب اترتا ہے آدمی تو اس کو اعضاء و جوارح کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو نابود کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نہ مقام عمل میں ہدایت یافتہ ہیں اور نہ ہی مقام علم میں معرفت کی دنیا میں صراط مستقیم سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے کہا کہ اگر ان کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں، البتہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، تو یہ ظاہری چلنے پھرنے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعاً یہ زندہ ہیں، حیات حقیقی سے بہرہ مند ہیں، نہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں کہ نہ جن کے اندر شعور ہے اور نہ ہی مقام عمل میں کوئی صراط مستقیم پہ یہ چلنے والے ہیں۔ اور پھر کیوں خداوند عالم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان پہ مہر لگا دی دلوں پہ؟ اور یہ مہر لگانا کیا ہے؟ اس کے لیے دوسری آیات میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں۔ اور اگر مثال کے ذریعے اس کو عرض کرنا، السلام علیکم، اگر مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہیں تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ کیوں سارا کام ہوا؟ کوئی اسباب تھے، ایک سبب ذکر کیا تھا کہ یہ کیا ہے، خواہشات نفسانی کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ دوسرا عنصر جو ان کے اندر ہے وہ ہے تکبر، تکبر سے یہ کام لیتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہراً سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 خداوند عالم فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی، اپنی آیات سے ان کو ہم پھیر دیں گے، یعنی کفار معاند کو کیا کریں گے؟ یہ ہماری آیات سے بہرہ مند نہیں ہوں گے۔ آیات یعنی معجزات، آیات یعنی پیغام ہدایت، آیات یعنی براہین، یعنی جتنے بھی ہدایت کے راستے ہیں وہ ہم ان پر بند کر دیں گے۔ نہ یہ کہ ہم بند کریں گے بلکہ یہ خود بند کریں گے۔ اور کس طرح سے بند کریں گے؟ جس وسیلے سے راہ ہدایت کو اپنے اوپر بند کریں گے اس چیز کا نام ہے تکبر۔ سأصرف عن آیاتی، ہم اپنی آیات سے ان کو روگردان کر دیں گے، پھیر دیں گے، موڑ دیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا، کیوں پھیر دیں گے؟ کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، زمین میں جب بھی چلتے تھے تکبر کے ساتھ چلتے تھے۔ چونکہ تکبر کے ساتھ چلتے تھے، تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ متکبر شخص حق سے منحرف ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بس وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تکبر اختیار کیا، تکبر اختیار کرنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آیات الہی سے انہوں نے روگردانی کی۔ روگردانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ بس کیوں مہر لگی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے اندر انگیزہ اور علت اور سبب خود ایجاد کیا، اور وہ کیا ہے؟ تکبر۔ دیکھیں مثال کے ذریعے اگر اس مطلب کو واضح کرنا چاہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ
4 زانو ہو کر چلتا ہے، ہاتھ پاؤں یعنی گھٹنوں کے بل حرکت کرتا ہے، اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ تھوڑی سی توانائی بیشتر جب آتی ہے تو پھر تھوڑا بہت اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس زمانے میں ماں کیا کرتی ہے، اپنا ہاتھ پکڑاتی ہے اور ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر ماں اپنے ہاتھ کے سہارے سے اس کو چلاتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک اس نے ماں کا ہاتھ تھاما ہوا ہو وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر ماں کا ہاتھ چھوڑ دے تو اب کیا ہوگا، وہ اب گر جائے گا۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، اور کمزوری کو قیم چاہیے جس کے سہارے پہ یہ قائم ہو سکے، اور وہ کیا، ماں کا ہاتھ ہے۔ جب تک ماں کا ہاتھ تھام لیتا ہے حرکت کرتا رہتا ہے، اور جیسے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب جیسے ماں کا ہاتھ چھوڑتا ہے گر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ماں نے گرا دیا ہے۔ خود اس کے اندر توانائی نہیں تھی، ماں نے اپنی ممتا اور محبت پیش کی کہ ہاتھ تھام لو چلو، اور چونکہ یہ بے شعور ہے ابھی سمجھتا نہیں ہے، وہ ماں کا ہاتھ چھوڑ کے خود مستقل ہونے کی کوشش میں ہوتا ہے اور گر جاتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا کفار ایسے ہی ہیں، کفار معاند کہ جو بالکل بچپنے کی حیثیت میں، ان کو قیم کی ضرورت ہے۔ قیم ہوتا ہے ولی امام، ولی اور امام برحق۔ امام برحق اپنا ہاتھ دیتا ہے کہ تھامو اور میرے ساتھ ساتھ چلو، اور یہ تکبر کے سائے میں امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے امام کے مقابلے میں آتا ہے گر جاتا ہے۔ اسی گرنے کی تعبیر خداوند عالم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب یہ یوں نہیں ہے کہ خدا نے اس کو گرا دیا ہے، نہ، یا ولی خدا نے اس کو گرا دیا ہے، نہ، یا امام نے اس کو گرا دیا ہے، نہ، کیونکہ یہ کمزور ہے اور کمزور شخص کو سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی بے شعوری کے عالم میں، تکبر کے عالم میں یہ کیا کرتا ہے، سہارے سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ جیسے یہ سہارے سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے گر جاتا ہے۔ اسی گرنے کو قرآن نے کیا استعمال کیا ہے، ڈائریکٹ 2-4 تعبیریں ہیں جو قرآن نے ذکر کی۔ مثلا ایک تعبیر ہے قرآن کی وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ آیت شان نزول اس کا یہ ہے کہ بلعم باورا نام سنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا مستجاب الدعویٰ، جو بھی دعا کرتا تھا اس کی قبول ہو جاتی تھی۔ نام اس کا تھا بلعم باورا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ تقوی اور معنویت کے سائے میں خداوند عالم نے اس کو یہ توانائی دی کہ یہ جو بھی دعا کرتا پھر مستجاب جاتی، اور پھر لوگ بھی آ کر اس کا سہارا لیتے اور اس سے دعائیں کرواتے۔ من جملہ کئی لوگ آئے اور انہوں نے کہا یہ موسیٰ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، آپ کیا کرو، اس کے خلاف دعا کرو اور نفرین کرو کہ اصل دنیا سے ہی چلا جائے۔ اب جیسے ہی اس نے بدبخت نے، اب وہ تاریخی ایک ماجرا ہے کہ گدھے پہ سوار ہونا چاہا تو گدھے کو حرکت دی، گدھا نہیں چلا، یعنی گدھے کو خدا نے اتنا شعور دیا ہے کہ ولی خدا کے مقابلے میں نہیں آنا ہے، لیکن اس انسان نما گدھے کو پتہ نہیں چلا ہے کہ میں ولی خدا کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ قرآنی آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو مزید رفعت عطا کرتے، مزید بلندی عطا کرتے، لیکن یہ بدبخت کیا ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ کیا ہے، یہ زمین کی طرف جا رہا ہے، یعنی انحطاط کی طرف جا رہا ہے، اپنے ہی عمل سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے چاہتا کہ اس کو رفعت عطا کریں، بلندی عطا کریں، لیکن یہ بدبخت کہاں جا رہا ہے، زمین کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اخلد الی الارض، زمین گیر ہونا چاہ رہا ہے، زمینی ہونا چاہ رہا ہے، جبکہ ہم اس کو آسمانی بنانا چاہ رہے ہیں۔ خوب آسمان کی طرف آؤ، بلندی کی طرف، ملکوت کی طرف آؤ، لیکن یہ کیا ہے، ولکنہ اخلد الی الارض۔ کیوں اخلد الی الارض؟ واتبع ہواہ، کیونکہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ بس یہیں سے ایک قرینہ ملتا ہے کہ جو بھی خواہشات کا پابند ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، پستی ہے، وہ ہمیشہ بلند نہیں ہوگا، بلندی کی طرف کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتا جو خواہشات کا تابع ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اب اس کی مثال خداوند عالم نے ذکر کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ وہ کتے کی خصوصیت کیا ہوتا ہے؟ خوب ہے کہ جانوروں کی بعض خصوصیات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے کتا؟ کتے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے، نہیں چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے، یہ اس کی طبیعت میں ہے، خدا نے رکھا ہے اس کی طبیعت میں۔ آپ چھیڑیں گے تو بھی بھونکے گا، نہیں چھیڑیں گے۔ خوب بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے صفات قلبی اپنائی ہوئی ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کرو تو بھی کاٹتے ہیں، نہ چھیڑو تو بھی کاٹتے ہیں، کچھ کہو تو بھی کاٹتے ہیں، یعنی ہر تینوں حالتوں میں ان کا کام کیا ہے؟ بھونکنا ہے، کاٹنا ہے۔
ہو پھر یہ کیا ہوں گے؟ کہا قیامت کے دن کے باطن کی تصویر کیا ہے؟ مثلہ کمثل الکلب، خوبصورت ہے بات. ان تحمل علیہ یلہث، ان پہ کوئی چیز حمل کرو، ٹھونسو، تحمیل کرو، ڈھیلا مارو، کیا کہتے ہیں؟ یلہث بھونکتے ہیں. او تترک ہو، یا چھوڑ دو، اصلا اپنا راستہ تم اپنا لو اور ان کو بالکل منہ موڑو، آزاد چھوڑ دو، پھر بھی کیا ہیں؟ یلہث، پھر بھی بھونکتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ بعض ایسے ہیں انسان جو انسان نما ہے لیکن حقیقتاً ان کی شکل باطن میں کیا ہے؟ حیوانی ہے، جانور ہے. وہ یہ جانور کب نمایاں ہوں گے؟ کب یہ پردہ ہٹنے دو، یہ پردہ ہٹے گا تو واضح ہو جائے گا. خوب اب بعد میں مطلب دیگر ہے کہ وہ ہماری بات سے مربوط نہیں ہے. بس پہلا مطلب کیا ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ان کو قیم کی ضرورت تھی، قیم کے مقابلے میں آ کر تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. خداوند عالم چاہتا ہے کہ کدھر آؤ؟ بلندیوں کی طرف آؤ، لیکن یہ اپنے آپ کو بلاکنہ اخلد الی الارض، اپنے آپ کو زمینی بنانے کے چکر میں. زمینی سے مراد اب یہ فقط زمین نہیں ہے، زمینی سے مراد یعنی خواہشات نفسانی، وہ جو ایک لمحے کی لذت ہے، اس لذت سے ہمکنار کرنے کے لیے ابدی ذلت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. مراد عرض سے یعنی وہی خواہشات نفسانی. یہ وہ آیت ہے اور یہ مورد اس کا شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، ذہن میں رہے. عرض کیا تھا کہ ہوم ورک کے طور پہ حتماً ان آیات کو دیکھا کریں کہ جہاں پہ بھی لفظ لو شرطیہ استعمال ہوا ہے اور ان شرطیہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ لو شرطیہ جہاں پہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا مدخول کبھی بھی محقق نہیں ہوا، خارج میں کبھی بھی محقق نہیں ہوا ہے. یعنی جس پر لو داخل ہوگا وہ چیز خارج میں محقق نہیں ہوگی. لہٰذا خدا نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر چاہتے تو اس کو بلند کرتے، لیکن بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. آسمانی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. ملکوتی ہوا یا نہیں ہوا؟ قطعاً نہیں ہوا. یعنی کمالات کے تو بڑھا یا نہیں بڑھا؟ قطعاً نہیں بڑھا. گیا کدھر ہے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. بس ایک سبب جس کی وجہ سے خداوند عالم چاہتا تھا کہ تم قیم کا سہارا لو اور قیم کا سہارا لینے کے نتیجے میں اوپر آؤ، لیکن یہ ایسا ایسا زمین کی طرف دھستے چلے گئے. یا دوسری آیت اثاقلتم الی الارض، اثاقلتم الی الارض، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. خدا کہتا ہے بوجھ ہلکا کرو تاکہ اوپر آ سکو. ہوتا ہے نا ظاہراً. یہ بھی ابھی دیکھ لیتا ہوں یہ کون سی آیت. خوب اثاقلتم الی الارض، بھلے سورہ توبہ کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے انفروا فی سبیل اللہ، کوچ کرو یعنی جہاد کرو، یعنی دین کی تبلیغات کے لیے نکلو، گھر سے نکلو، گھر میں نہیں بیٹھے رہو، جاؤ دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤ. جب آتا ہے پیغام کہ تم نکلو دین کی خاطر تو کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہتے ہیں اثاقلتم الی الارض، اثاقلتم یعنی تم اپنا بوجھ زمین پہ ڈال کے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہو. بھاری چیز ہوتی ہے نا، بھاری چیز حرکت نہیں کرتی. وہ جو زمین گیر ہو جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے چپکا ہوا ہے اور زمین نے اپنی طرف اس کو جذب کر لیا ہے، زمین گیر ہو گیا. اثاقلتم الی الارض، اپنا سیکل بوجھ زمین پہ ڈال کے وہیں پہ ڈھیر ہو گئے ہو. ثقلین کو ثقلین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو گراں قدر ہیں، بھاری چیزیں ہیں. بھاری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ جس پہ آ جاتی ہیں پھر اس کو اٹھنے نہیں دیتی. اسی لیے ثقلین کا معنی، مثلا فرض کریں آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں فضائے عام میں، چادر آپ نے بچھائی ہوئی ہے، خوب آندھی تیز چل رہی ہے. وہ جب آندھی چلے گی تو چادر اڑ جائے گی، کیوں؟ چونکہ ہلکی ہے. وہ پھر کیا کریں؟ کہا اس کو ثقیل کریں. وہ ثقیل کیسے ہوتا ہے؟ اینٹ لیتے ہیں، اینٹ لے کے اس کے چار کونوں پہ رکھ دیتے ہیں. یہ جب ثقیل ہوتی تو اب کیا ہے؟ اب آندھی اس کو نہیں لے جائے گی. یہ کیا ہے؟ اگر ہلکا ہے انسان دین کے سائے میں جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن جب خدا کے دین کی نہیں سنتے ہیں ثقیل ہو جاتے ہیں. اور ثقیل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے. وہ خواہشات انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ سنگین ثقیل کر دیتی. ثقیل ہونے کے بعد کیا بیٹھ جاتے ہیں؟ اب کیا ہلتے ہی نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آئے حوضے میں پھر بیٹھ گئے. اتنا سنگین ہوئے، بیت المال کھا کھا کے اتنا بوجھ بڑھ گیا کہ اب دین کی اصل پرواہ ہی نہیں ہوتی. چربی اتنی چڑھ جاتی ہے کہ دین کے بارے میں کہا جائے بھائی دین کی تباہی ہو رہی ہے، کچھ کرو، کہتے ہیں ہم سے کیا ہے. جب کسی کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی وہ آپ کر رہا تھا، دین کی باتیں کر رہا تھا، کہا تم سے کیا مطلب. یعنی دو ہی جملے ہوتے ہیں اس کے، تم سے کیا اور ہم سے کیا.
تم سے کیا، ہم سے کیا، یہ نہیں غیر ذمہ دار آدمی. اثاقلتم الی الارض، زمین میں دھس جاتے ہو، زمین میں بیٹھ جاتے ہو، آگے جاتے نہیں. خوب خداوند عالم نے سوالیہ نشان لایا، رضیتم بالحیات الدنیا، اسی زندگانی دنیا سے تم راضی ہو، اس لیے اثاقلتم الی الارض من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں خوب اس زندگی کو تم نے چھوڑ دیا، زندگی کو اپنا لیا. جب اس زندگی کو اپنایا نتیجہ کیا ہوا؟ بس یہ اسباب ہیں، اسباب کی دنیا ہے. جب اسباب یہ پیدا کہ خداوند عالم چاہتا کہ تو تم اپنے آپ کو ہلکا کرو، خفیف کرو. وہ خفیف یعنی ہلکا پھلکا. امیر المومنین علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا آخری وقت میں جب ضربت لگی امیر المومنین کو، تو جیسے ہی لوگ آئے قریب میں تو امیر علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا. کئی دفعہ کہا تھا لیکن یہ آخری وقت، سلونی قبل ان تفقدونی ولکن خففوا اسئلتکم. مختصر سوال، خفیف، ہلکا، لمبے چوڑے سوال نہیں پوچھو چونکہ فرصت نہیں ہے، فرصت کم ہے. جو پوچھنا ہے پوچھو لیکن مختصر، ہلکا پھلکا سوال جو بھی ہے وہ پوچھو، میں جواب دینے کے لیے آمادہ ہوں. خففوا، ہلکا کرو آپ کو. یا عموماً امیر المومنین جب نماز عشاء پڑھا دیتے تو پھر جیسے جا رہے ہوتے ان کو مسجد دروازے پہ روک لیتے. ہر شب وتیرہ یہی تھا امیر المومنین کا، نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی جا رہے ہوتے تھے رات کا عالم، دروازہ مسجد پہ روک کر کیا کہتے، سب کو متوجہ کرتے کہ جہزوا رحمکم اللہ. یہ جملہ ہر روز تکرار کرتے، آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلکا کرو، ہلکا کرو، ہلکا کرو تاکہ سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکو. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خواہشات نفسانی انسان کو ثقیل کر دیتی ہیں، بوجھ بڑھا دیتی ہیں. اور انسان کی اگر پیٹھ کے اوپر بوجھ ہو، وزنی سامان اٹھایا وہ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ قطعاً حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. بس دوسرا سبب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے اندر کون سی چیز پیدا کی؟ خدا نے کہا کہ اوپر آؤ، نہیں آئے. خدا نے کہا اپنے آپ کو ہلکا کرو، مزید خواہشات کے نتیجے میں گناہوں سے اپنے آپ کو ثقیل کر دیا. اور اسی کے لیے دعائے کمیل میں کیا کہا؟ وقعدت بی اغلالی، یہ دوسری تعبیر تھی اسی اثاقلتم الی الارض سے. کیا ہوا؟ کہا یہی لوگ جو اٹھتے نہیں ہیں نماز شب کے لیے، جو اٹھتے نہیں ہیں نماز کے لیے، جو اٹھتے نہیں ہیں دین کے لیے، کیا ہیں؟ قعدت، بیٹھ گئے، یہ زمین گیر ہو گئے. اور زمین گیر کس سے ہوئے ہیں؟ اغلال، اپنے غل و زنجیر سے. یعنی ان کو کسی اور نے نہیں بٹھایا ہے، اپنے ہی پاؤں میں خود زنجیریں ڈالی ہیں جن زنجیروں نے ان کو زمین گیر کر دیا. آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، حرکت کرنے کے قابل نہیں. اور کون سے اغلال کیا ہے؟ اغلال، غل و زنجیر کیا ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے ہاتھوں سے جو بنائے ہوئے کیا ہیں؟ وہی خواہشات ہیں. اور وہی خواہشات اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ کبھی خواہشات کو معبود بنا کر انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس دو سبب، اثاقلتم الی الارض ولکنہ اخلد الی الارض. خدا چاہتا تھا کہ اوپر آؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم اوپر آنے کے قابل نہیں ہیں. تو خدا نے کہا کم از کم اپنے آپ کو ہلکا کرو، انہوں نے ثقیل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند عالم فرماتا ہے نذرہم فی طغیانہم یعمہون. نذرہم، چھوڑ دیں گے ہم، نذرہم چھوڑ دیں گے، وذر یذر چھوڑ دینا. خود چھوڑ دیا ہم نے ان کو. کہاں؟ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، طغیانی میں. یعنی جب خواہشات آتی ہیں، خواہشات کے اندر ہوتی ہے طغیانی. طغیانی مطلب حد سے بڑھ جانا. اور حد سے بڑھتی کیا ہے؟ دیکھیں آقا خداوند عالم نے جتنی خواہشات انسان کے جسم میں رکھی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کا ایک حلال راستہ رکھا ہے. اگر اس حلال راستے سے آئیں، اپنے آپ کو تامین کریں، وہی چیز آپ کے لیے کمال کا باعث بنتی ہے. خوب انسان میں انحطاط کا پہلو کب آتا ہے؟ جب انہی خواہشات میں طغیانی آتی ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز ہوتا ہے. مثلا شہوت رکھی ہے، شہوت کا معنی البتہ وہ نہ ہے فقط شہوت جنسی نہیں ہے. شہوت مثلا پیاس ہے، یہ بھی شہوت ہے. بھوک، یہ بھی شہوت ہے. لباس پہننا، یہ شہوت ہے. اچھا لباس پہننا، یہ بھی شہوت ہے. لیکن ہر ایک شہوت کے لیے خداوند عالم نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک انگیزہ طبیعی جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ایک حد مقرر کی ہے کہ اس حد تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس راستے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن انسان کبھی کبھی ان خواہشات میں بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے طغیان. ہو بھلے شہوت جنسی ہے، اس کا راستہ حلال کیا ہے؟ تناکحوا تناسلوا. خوب اگر اس سے ہٹ کے اس کو استعمال کیا، یہ کیا ہے؟ طغیانی ہے. کھانے کا راستہ ہے، اگر حلال راستے سے آپ نے گلے سے لقمہ اتارا، یہ کیا ہے؟ اس کا حلال راستہ ہے. لیکن حلال حرام کی تمیز کیے بغیر گلے سے اتارا، یہ کیا ہے؟ طغیانی ہے.
خوب نظرہم فی طغیانہم، خوب ہم نے بھی ان کی خواہشات طغیانی کے نام ان کو آزاد چھوڑ دیا، یعنی اپنا ہاتھ ان سے کھینچ لیا، ہٹا لیا. خوب ہے کیا؟ یعمہون، یہ کور ہو گئے، نابینا ہو گئے. عمہا نابینائی، بصارت ان کی چلی گئی. یعنی خواہشات کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکلا؟ اندھے اور بے بہرے ہو گئے. اندھے اور بہرے ہونے کے نتیجے میں کیا ہے؟ جدھر جاتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی سر دیوار میں لگتا ہے، کبھی کھمبے میں لگتا ہے، کبھی گڑھے میں گرتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ خواہشات کو حد سے بڑھا دیا، اور حد سے بڑھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا. اور خداوند عالم نے بھی کہا کہ نقلب افئدتہم، کیا کریں گے؟ ان کے فؤاد کو پھیر دیں گے. کیسے پھیر دیں گے؟ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دائماً تبدیلی ہوتی ہے. کہ ان کے فؤاد کو پھیر دیں گے. عرض کیا تھا کہ ان کلمات کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے. یہ مقدمہ ختم ہو تو انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں. نقلب افئدتہم، ان کے افئدہ فؤاد کو کیا کر دیں گے؟ مقلوب. مقلوب کیا ہوتا ہے؟ الٹا. مقلوب قلب سے الٹا، جس کو الٹا کر دیا ہو. نہج البلاغہ میں ہے، کئی مرتبہ تکرار کیا ہے، لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا. لبس الاسلام، اسلام کو لباس پہنایا گیا. لبس الفر، دشداشا. کون سا دشداشا؟ مقلوب، الٹا. یعنی اسلام کو 25 سالہ دور کے اندر جس سے بیان کیا گیا تو وہ کیا تھا؟ 180 درجے الٹا کر دیا گیا. اسلام کا نام تھا لیکن اندر حقیقت اسلام موجود نہیں تھی. مقلوب یعنی الٹا. خداوند عالم کہتا ہے نقلب افئدتہم، ان کے فؤاد کو کیا کر دیں گے؟ مقلوب، الٹا. کیسے الٹا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ جیسے ایک ایک کر کے عرض کریں گے. وہاں پہ فؤاد کا تعلق کس سے ہے؟ قلب کا تعلق کس سے ہے؟ صدر کا تعلق کس سے ہے؟ نفس کا تعلق کس سے ہے؟ روح کا تعلق کس سے؟ آہستہ انشاءاللہ یہ بات مکمل ہوتی تو عرض کروں گا. نقلب افئدتہم، مقلوب کیسے ہوتا ہے؟ آغا فؤاد. اول خلقت میں خداوند عالم جب اس انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فؤاد اس کا ظرف ہے، جس ظرف کے ذریعے انسان کو ہدایت لینی ہوتی. ہدایت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس ظرف کا رخ اور اس ظرف کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ توحید کی طرف. خوب جب توحید کی طرف ہوگا تو جو کچھ فیض توحید خالق کائنات کی طرف سے تنزل کرے گا، اس کا منہ خدا کی طرف ہے، کھلا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ پورا اثر اور پورا فیض اس کے اندر آ جائے گا. اگر اس نے اثاقلتم الی الارض کا مصداق بن گیا، یا اخلد الی الارض کا مصداق بن گیا، یا تکبر کا شکار ہو گیا، یا خواہشات کا شکار ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ فؤاد مقلوب ہو جائے گا. یہ فؤاد جب الٹا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب الٹا ہوگا تو اس کے اندر فیض الہی نہیں جائے گا. یہ زمین گیر ہو گیا. اب زمین گیر ہونے کے بعد کیا ہے؟ زمینی خواہشات سے بھرنا شروع ہو جائے گا. نہ یہ کہ بند ہے، نا اوپر سے بند ہوا ہے، نیچے سے بھی بند نہیں ہوا. نیچے سے مراد یعنی انحطاط کی جتنی چیزیں تھیں ایسا ایسا ان کو جذب کرنا شروع کرے گا. اور سب سے پہلے جو عرضی اور زمینی اور انحطاطی اور بدترین حالت اس کے اندر جو سب سے پہلے آئے گی وہ یہ ہوگا، قرین شیطان بن جائے گا. کیونکہ شیطان اس نے استکبار کیا. استکباریت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ملعون اور رجیم بنا. ملعون اور رجیم بننے کے بعد ہوا کیا ہے؟ ساری زمینی خواہشات کا مجموعہ اور مرکب بن گیا. خوب یہ انسان جب اس کا فؤاد الٹا ہو جائے گا، یہ سب سے پہلا کام جو ہوگا یہ قرین شیطان بن جائے گا. اور قرآنی آیات ہیں کیا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑ لے، غافل ہو جائے، اپنے فؤاد کے رخ کو الٹا کر دے، کیا ہوگا؟ فإن له معیشة ضنکا، سخت ترین زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے. یا ومن اعرض عن ذکری نقیض له شیطانا فهو له قرین. من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی ذکر خدا سے منہ موڑ لے تو کرتے کیا ہیں؟ نقیض له شیطانا، شیطان کو ہم اس کے اوپر مقیض کر دیتے ہیں. معنی کرتا ہوں چونکہ معنی خوبصورت ہے. نقیض له شیطانا فهو له قرین، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. قرین دو کلمے ہیں، قرین خلیل. خلیل بھی ساتھی کو کہتے ہیں، قرین بھی ساتھی کو کہتے ہیں. البتہ فرق ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں، بعد سے نکل جائیں گے. نقیض له شیطانا، نقیض کس کو کہتے ہیں؟ قاف دو نقطے والا، یہ سات زاد والا، قایازہ. معنی کیا ہوتا ہے؟
تایزہ انڈے کی جلد کو کہا جاتا ہے. انڈا دیکھیں نا, کھاتے رہتے ہیں, مرغی کے انڈے لاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ اس انڈے کے اندر دو مواد ہوتے ہیں, ایک سفید رنگ کا اور ایک زرد رنگ کا, اور اس کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے, چھلکا. اس چھلکوں کو کیا کہا جاتا ہے, قیز. خوب اس چھلکے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, کبھی دقت کی عجیب خدا کی قدرت آ, کبھی کبھی تو انسان اشش کرنے لگتا ہے. یہ دو مادے جو ہیں آپ نے دیکھے انڈے کے اندر, ایک سفید اور ایک زرد, یہ کیا ہوتے ہیں, کبھی دقت کی؟ خوب ظاہر سی بات ہے, دقت کریں گے تو ہمیں کیا معلوم ہوگا, کیا نظر آئے گا. اور جب تک کہ معصوم ذکر نہ کرے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اسی لیے معصوم نے کہا کہ انڈے کے اندر دو مادے ہیں, ایک زرد اور ایک سفید. زردی سے چوزا وجود میں آتا ہے. تو پھر یہ سفید کیا ہے, کہ سفید اس کی غذا ہوتی ہے. اس زردی سے چوزا بنتا ہے اور زردی کو ایسا غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جس دن سفیدی ختم ہو جاتی ہے, چونچ مارتا ہے, چھلکا توڑتا ہے, باہر آ جاتا ہے. عجیب نہیں ہے خدا کی قدرت. خوب اس کے ان دونوں کے اوپر یعنی مادہ تولید بھی اندر رکھا اور مادہ غذائیت بھی اندر رکھا. اور آپ جتنا بھی ہلاتے رہیں دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں. آپ کر لیں, تجربہ کر لیں, ذرا برابر مکس نہیں ہوتے ہیں. وہ جس مادے سے کسی چیز کو پیدا ہونا ہے وہ الگ رہتا ہے, اور جو اس کی غذا بنتی ہے وہ الگ ہے. خوب اس چھلکے کے اندر تو باہر سے کوئی چیز نہیں آتی ہے. وہ کیسے اہتمام کرتا ہے خدا کا, اس کی تولید سے پہلے اس کی غذا کا اہتمام کر دیا ہے. اگر خدا پہ توکل ہو تو کبھی بھی انسان اپنی روٹی روزی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا. وہ خالق ایسا ہے کہ تمہاری تولید سے پہلے تمہاری غذا کا انتظام کر دیتا ہے. خوب اس چھلکے کی کیا خصوصیت ہے آقا, یہ چھلکا ایسا محافظ ہے کہ جو مواد اس کے اندر ہے اس کو اندر محفوظ رکھتا ہے, اور جو باہر ہے وہ باہر ہی رہتا ہے. یعنی باہر والا مادہ اندر نہیں جانے دیتا اور اندر والا باہر نہیں ہونے دیتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے قایازہ, یعنی اتنا تسلط ہے اس کو ان مواد کے اوپر, اتنا محافظ ہے یہ کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر آنے دیتا ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جانے دیتا ہے. وہ چیز جو دونوں کے درمیان ایسا حاجب ہو, نہ باہر سے اندر آنے دے نہ اندر سے باہر آنے دے, اس کو کہا جاتا ہے قیز. خدا نے کہا کہ اگر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تو شیطان کو بے عنوان قیز تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا, جو تمہاری فطرت کے اندر سب کچھ رکھا تھا وہ باہر نہیں آئے گی, اور جو باہر سے ہادی ان کی آواز اندر نہیں جائے گی. شیطان کی خصوصیت یہی ہے, نقیض لہو شیطانا, اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اس طرح سے کہ نہ فطرت کی آواز اس کو خدا کی طرف لے آنے کے قابل ہوتی ہے, نہ باہر کے ہادی کی آواز اس کو رائے صراط مستقیم پہ چلنے کے قابل بناتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ نتیجہ اس کا سکوت ہی ہے, نتیجہ اس کا انحطاط ہی ہے, نتیجہ اس کا ذلت ہی ہے, نتیجہ اس کا رسوائی ہی ہے. بس نقلبہم افئدتہم, مقلوب کر دیتے ہیں فؤاد کو. جب فؤاد مقلوب ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے, اب کیا ہے, اب یہ خواہشات زمینی ساری ایسی چیزیں جو اس کو زمین گیر کر دیتی ہیں انہی کو بٹورنے کے صدد میں رہتا ہے. خدا سی بات ہے, اس کے بعد پیغام ہدایت اس کے اندر نہیں آ جاتا. نتیجہ کیا ہوگا, فی طغیانہم یعمہون. کام کس نے کیا ہے, یہ خود اس نے. اسی لیے خدا نے کہا کہ اول خلقت میں نے فؤاد کو کیسے خلق کیا ہے, کہ اس کا رخ میں نے اپنی طرف رکھا ہے. جب تک تم رخ اس کا میری طرف رکھو گے یہ ہدایت لیتا رہے گا, اور جیسے ہی اس کا رخ آپ نے الٹا کر دیا, موڑ دیا, تو اب کیا ہے, اب وہ زمین گر جائے. اب وہ سگنل نہیں آئیں گے جو خداوند عالم کی طرف سے ہونے چاہیے. دیکھیں نا آپ نے کبھی, آج کل کی ملموس مثالیں ہیں. موبائل ہے نا, موبائل کا سلسلہ کیا ہے, وہ اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کمپنی نے کہ یہ کہاں سے متصل ہوگا, ایک مرکز سے, اور مرکز کے جب تک یہ سگنل لے رہا ہوگا یہ چلتا ہے نا. وہ کبھی کبھی اس کا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ یہ سگنل پک کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ کہاں ہوتا ہے, اکثر زمین میں چلے جائیں, انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, تو وہاں پہ سگنل یعنی اس کا اب رابطہ کم ہو گیا, چونکہ یہ زمین کے اندر چلا گیا ہے. نتیجہ اس کا رابطہ اس سے مرکز سے کٹ گیا ہے. خود جب یہ مرکز سے کٹا ہے, اب جتنے بھی سگنل آ رہے ہیں یہ پک نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا ہوئی ہے, چونکہ مرکز سے دور ہو گیا. دوری کا سبب کیا ہے, اخلد الی الارض, چونکہ زمین کی طرف گیا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے, اب سگنل وہ نہیں لے رہا. خود جب سگنل نہیں لے رہا ہے, اب کیا ہے, بیکار ہے, پتھر ہے, پڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں. باوجود اس کے کتنی خصوصیات اس کے اندر ہیں, لیکن اب چلنے کے قابل نہیں ہے.
وہ کہا فؤاد بھی ایسے ہی ہے عزیز من، فؤاد کو میں نے دیا تھا، اس کا رخ میں نے اپنی طرف رکھا اور تم نے آ کر دنیا میں اس کا رخ موڑ دیا. جب رخ موڑا ہے تو اب کیا اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آئے گی. مثلا فرض کریں بارش ہو رہی ہے آسمان سے، برتن آپ نے رکھا ہے اس کے سامنے، اگر الٹا کر کے رکھا ہے تو کوئی باران رحمت کا کوئی قطرہ اس کے اندر آئے گا؟ وہ قطعاً نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں سے آنا تھا وہ سارا دہانہ ہی بند ہے، وہ منہ ہی بند ہے، تو کیسے آئے گا؟ وہ پھر کیا کرو گا؟ سب سے پہلے اس برتن کو سیدھا کرو، سیدھا کرنے کے بعد اس کے اندر وسعت پیدا کرو. وسعت پیدا ہوگی تو جتنی وسعت پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی فیض الہی اس کے اندر آتا رہے گا. لہٰذا خداوند عالم نے کہا کہ ان بدبختوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے فؤاد کا منہ الٹا کر دیا ہے. جب فؤاد کا منہ الٹا کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہدایت کا پیغام ان کے لیے نہیں آیا. اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کمیل میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کیا ہے؟ الہی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں، اور یہ ممکن نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی یہ حقیقت ہمارے لیے ملموس نہیں ہے. یعنی جس دن فطرت، فؤاد، قلب، نفس، صدر ان کا رابطہ خدا سے کٹتا ہے، یہی عذاب ہے انسان کے لیے. اور یہ انسان کے لیے قابل ادراک نہیں ہے. کیوں قابل ادراک نہیں ہے؟ کہا ابھی اس منزل پہ آیا نہیں ہے، چونکہ ابھی بچہ ہے، بچے کو ابھی ہوش نہیں ہے. جب بڑا ہو اور ماں کا سایہ اٹھ جائے اس کے ساتھ دیکھیں دیوانہ وار ہو کے چلتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور خدا ماں سے کئی 70 گنا زیادہ ہے انسان سے محبت کرتا ہے. اس محبوب سے منہ پھیر کے تم چاہتے ہو کہ سرخرو ہو جاؤ، اصل ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا امیر المومنین نے کہا کہ بالآخر آگ کے ساتھ انسان ایک دن خوگر ہو جاتا ہے، یعنی آگ کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا، لیکن یہ آگ عذاب نہیں ہے انسان کے. مثلا آج کل دیکھیں گدھے کو اپنے آپ سے نفرت ہے، یہ سور کو اپنے آپ سے نفرت ہے، کتے کو اپنے آپ سے نفرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ سے تو ان کو نفرت نہیں ہے. خوب اگر انسان ان جانوروں میں تبدیل ہو جائے تو بالآخر ایک دن مانوس ہو جائے گا انہی سے. پھر عذاب کیا ہے؟ عذاب یہی ہے جو امیر المومنین نے ذکر کیا ہے، فکیف اصبر علی فراقک. جب ربط فطرت کا خدا سے کٹ جاتا ہے، فؤاد کا ربط خدا سے کٹ جاتا ہے، دل کا رابطہ خدا سے کٹ جاتا ہے، یہی رابطہ کٹنا انسان کے لیے عذاب ہے. اگر مثال کے طور پہ اس کو عرض کرنا چاہیں، آپ دیکھیں بعض مجازی مثال عرض کروں تاکہ مطلب حقیقی ذہن میں آ جائے. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجازی اپنے محبوب بنائے ہوتے ہیں نا. اب دنیا بھر کی ساری نعمتیں ان کے پاس پڑیں، کسی ایک نعمت کو اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہوتا، منتظر ہوتا ہے کہ وہ کوئی دو کلمے بولے، بات کرے. اور جب دو کلمے بولتا ہے اس کو گناہ جاتا ہے. اور جب وہ نہیں بولتا ساری دنیا کی نعمت آپ ساتھ میں رکھ دو، کسی کی تو توجہ نہیں ہوتی. چہ بسا کہ اگر اس کو جلانا بھی دیں، آپ جلا بھی دیں تو جلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے اس کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کاٹ کے خون نکال کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں اباطیل کے اندر. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی جھلک ہے لگاؤ کی. جس سے لگاؤ ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا ارتباط برقرار ہے. بھلے آنکھ کے اوپر چل بھی جاتا ہے، بھلے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس محبوب حقیقی سے جدائی یہ ممکن نہیں ہے. لہذا خداوند عالم نے کیا کہا؟ نقلب افئدتہم، بھلے سگریٹ لگا کے سارا کچھ اپنا وہ اظہار محبت کرتے ہیں. ہو نقلب افئدتہم، جب فؤاد الٹا ہو جائے نتیجہ کیا ہوگا؟ فی طغیان یعمہون، نظرہم فی طغیان یعمہون، چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. بس جیسے آزاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ صراط مستقیم پہ چلنے کے قابل ہے. نا، اب یہ کیا ہے؟ یہ درکات جہنم طے کرتے ہیں. کس کے سائے میں؟ شیطان کے سائے میں. نقیض لہ شیطانا، ان کی زمام شیطان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اب شیطان اور یہ دونوں مل کر کہاں جا رہے ہیں؟ فی الدرک الاسفل من النار. اب آہستہ آہستہ یہ درکات کو طے کر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف گامزن ہو رہے ہیں. لہٰذا خداوند عالم نے یہاں سے یہ ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ کیا ہے؟ یہ سارے انہی کے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر تکبر ہے اسی نے کیا ہے، اگر خواہشات ہیں اسی نے کیے ہیں، اگر اخلد الی الارض ہے اسی نے اپنایا ہے، اگر اثاقلتم الی الارض ہے خود اسی نے اپنایا ہے، اور اگر نقلب ہے تو خود اس نے فؤاد کے منہ کو چینج کیا ہے. جب چینج کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ خود طبیعی سی بات ہے کہ کوئی چیز رحمت الہی اس کے اندر نہیں آئے گی. لہٰذا بعض آیات کے اندر ہے کہ خداوند عالم ان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ان سے ہٹ کے خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ اس طرح تھے جس کا نتیجہ یوں ہوا کہ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذر. مثلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر ان کو رشد کا راستہ دکھایا جائے اور یہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس پہ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے.
اپناتے نہیں ہیں، ان کی خصوصیت ہے کافر معاند کی. کیا وَإِن يَرَوْا، اگر یہ دیکھ لیں کیا چیز، سبیل الرشد، رشد کے راستے کو. رشد کے مقابلے میں جو کلمہ ہے وہ خسران ہے بیٹا، خسران کے مقابلے میں رشد ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے خسران کیا ہے، انحطاط کی طرف جانا، رشد کیا ہے، بلندی کی طرف جانا. اس لیے رشد عقل سے بالاتر ہے، عقل پائنتر ہے، رشد بالاتر ہے. اس لیے فقہی احکام میں یتیموں کے لیے کیا کہا ہے، کہا نہ وہ بالغ ہو جائیں، اگر وہ رشید ہو جائیں تب ان کے اموال کو ان کو لوٹا دو، اس سے پہلے نہیں دے سکتے ہیں. بس رشد کیا ہے، عقل سے 15 سال کا عاقل ہو گیا یعنی بلوغ شرعی آ گیا ہے، لیکن رشد ہے یا نہیں. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں 20 سال کے ہوتے ہیں رشد نہیں آتا، 80 سال کے ہو جاتے ہیں رشد نہیں آتا ہے. جبکہ فقہی اعتبار سے 15 سال کا نماز روزہ واجب ہو گیا لیکن رشید نہیں. برعکس ممکن ہے 4 سال کا بچہ ہو لیکن رشید ہو، ابھی تکالیف شرعیہ اس پر نہ آئی ہوں. رشید ایک بہت بڑا مقام ہے انسان کی ترقی اور انسان کے ارتقاء کے لیے. جب ان کو رشد کا راستہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لو، دیکھنے کے بعد چلو لا یتخذوہ سبیلا، اس کو راستے کے طور پہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ادھر سے کیا ہے، عجیب ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر غی اور گمراہی کا راستہ ان کو دکھایا جائے فوراً کیا ہے، یتخذوہ سبیلا، فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں. اب دیکھ لیں بعض افراد اپنے اطراف میں کہ اگر ان کو دین کی باتیں کریں پریشان ہو جاتے ہیں، اور یاوہ گوئی میں ان کو بٹھا دیں، ہنسی مذاق ٹھٹا مذاق کرتے 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 پوری رات بھی گزار دیتے ہیں. یہ کس کی علامت ہیں، یہ علامتیں ہیں کافر معاند کی. اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہم بھی ان حالات کا شکار ہو رہے ہیں تو خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہ آقا، خدا کا نظام ہے اور نظام اسباب اور مسببات کا ہے. اسباب اور مسببات کے سائے میں ہوگا کیا کہ جو بھی جس راستے پہ چلے گا اس کے انجام سے حتماً ہمکنار ہوگا. جو رشد کے راستے پہ کبھی غی سے ہمکنار نہیں ہوگا، جو غی کے راستے پہ کبھی رشد سے ہمکنار نہیں ہوگا. اور یہ چلنا راستہ کس کو ہے، آپ کو اور مجھے خود چلنا ہے، اختیار کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ خداوند عالم نے قبل از وقت نشاندہی کر دی ہے کہ تمہارے سامنے یہ راستے بھی ہیں، یہ راستے بھی ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ اختیار ہے کس راستے کو اپناتے ہو. لہٰذا خداوند عالم نے کہا کہ ان کے اوصاف اگر دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ اگر ان کو رشد کا راستہ دکھایا جائے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آپ 2 علمی باتیں کریں اگلے لمحے میں اٹھ کے چلے جائیں گے. کیا ہوا ہے، چونکہ زندگی اباطیل میں گزاری ہے، علم کی روشنی کے سائے میں آئے نہیں ہیں. جب علمی بات کرتے ہیں پریشان اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب وہیں پہ گمراہی کی باتیں ہوں، اباطیل ہو، لاو و لعب ہو، لغویات ہوں، اور پھر وہاں پہ پھر سرور میں مست ہو جاتے ہیں. کیا آج تو ماشاءاللہ کیا لطف آیا ہے. خداوند عالم نے کیا کہا، لیکن اخلد الی الارض، نتیجہ کیا، نقلب افئدتہم، نتیجہ اس کا کیا ہوگا، قرآن نے سورہ مبارکہ توبہ میں کیا، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، قیامت کے دن کیا ہوگا، مجرمین کو برعکس، سر نیچے پاؤں منہ کے بل ان کو محشور کیا جائے گا. کیوں منہ کے بل محشور کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے فؤاد کو کیا کر دیا تھا، الٹا. خود تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، در حقیقت دنیا میں ہی الٹے تھے جو آپ کو سیدھے نظر آ رہے تھے. جیسے یہ الٹے تھے ویسے ہی محشور ہوں گے. اسی لیے ناکسوا رؤوسہم، رؤوس نیچے، نقص، نون کاف کش والا سین وہ ہے سورہ مبارکہ یاسین میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. کیا کرتے ہیں، جس کو ہم عمر رسیدہ کرتے ہیں، عمر زیادہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، الٹا کرتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں، رجوع. کیا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کیا مطلب، ایسا بچپنے کی طرف لوٹ جاتا ہے. بچہ ہی ہے لیکن بچہ کیا ہے، 80 سالہ بچہ، 90 سالہ بچہ، 70 سالہ بچہ. اب بچے کی طرح ضد کرے گا، بچے کی طرح چیزیں مانگے گا، بچے کی طرح اب تھوڑی سی بات کرو گے ناراض ہو جائے گا. یہ کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ جا کر دیکھیں مراجے کی زندگی، یہیں سے پتہ چلتا ہے آگا پاکیزہ زندگی انسان کے لیے کیا ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں، اور آپ مراجے کو دیکھیں، معصوم نہیں ہے، غیر معصوم کی دنیا. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ویسے ویسے عقل اور شعور بڑھتا جاتا، ویسے اخلاقیات بڑھتی جاتی ہیں، ویسے اخلاق حمیدہ زیادہ ہوتی ہیں. نہ فقط لیچڑ ہوتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ حلیم، بردبار تر اور تحمل بیشتر ہوتا جاتا ہے. عجیب نہیں ہے، وہ بس پتہ چلتا ہے حیات حقیقی انہوں نے پائی ہے. عاشا سعیدن و ماتا سعیدہ، یہ ہیں واقعاً.
نہ وہ جو دنیا کی لذات کے اندر جا کے غرق ہو جاتے ہیں اور غرق ہونے کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو اس دنیا کے لذات سے نکالنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے جتنے بھی خدا کے اسباب ہدایت دیے ہوئے تھے سب کو نابود کیا، علمی عملی سب کو۔ نتیجہ یہ کیا کہ ناقص رؤوسہم ہم الٹے ہو گئے، وہ جب الٹے ہوئے تو قیامت کے دن الٹے ہی محشور ہوں۔ اب تیسرا طبقہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ وہ کون سا ہے آقا؟ ابھی تک دو طبقے ذکر ہوئے۔ ایک طبقہ وہ جو عقائد کی دنیا میں درجہ اعلیٰ، عبادات کی دنیا میں بدرجہ اتم، اور انفاق کی دنیا میں بھی بدرجہ اتم۔ یہ کون تھے؟ متقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ادھر سے یہ طبقہ کیا ہے؟ جنہوں نے پانچوں راستے اپنے اوپر بند کر دیے۔ تقوی اعتقادی نہیں، تقوی مالی نہیں، تقوی عبادی نہیں، ہر راستہ انہوں نے اپنے اوپر بند کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کہا کافر مومن۔ انجام ان کا بھی واضح ہے۔ تیسرا طبقہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کیا کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا، ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ وبالیوم الآخر۔ خدا نے کیا کہا؟ وما ہم، خوب یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل میں نہیں ہے۔ یعنی یہ کون سا طبقہ ہے؟ خود آیت کے عنوان سے منافق۔ خوب یہاں پہ رک کر کہ منافق کو ذکر کیا جائے، اب اس بات کو تھوڑا سا پلٹا دیں، اس پہلی بات کو تو مکمل کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو یہاں سے ذکر کریں گے کہ یہ کیسے منافق ہیں، منافق کا معنی کیا ہے، اور کس طرح سے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بعد والی بات میں آ جائے گا۔ خوب قرآن نے چند کلمات ذکر کیے ہیں، روح، نفس، قلب، فؤاد، صدر۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ معنی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روح۔ روح روح سے نکلا ہے۔ روح کا معنی کیا ہے؟ آسائش، آرام، اطمینان، جس سے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں راحت آمیز۔ راحت آمیز یعنی بالکل آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بوجھ اٹھا کے آ رہا ہو اور ایک دم سارا بوجھ اتار کر فریش ہو جائے تو کیا ہو گیا ہے؟ راحت میں آ گیا ہے، روح میں آ گیا ہے، ریحان میں آ گیا ہے۔ روح و ریحان جنت کے دو مرتبے ہیں۔ یہ کیوں جنت کے دو مرتبے ان کے روح و ریحان کہا جاتا ہے؟ کہ یہ انسان جو تھکا ہوا تھا، جو اتنا بوجھ، اتنی مشکلات حیات دنیا میں جن کا شکار تھا، ساری مشکلات کو پس پش ڈالتے ہوئے آگے نکل گیا ہے، اس مقام پہ جا پہنچا ہے جس مقام میں آسائش ہی آسائش ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ پس روح کیا ہے؟ ایسی حقیقت جو آسائش مطلق میں ہو، اطمینان مطلق میں ہو، آرام مطلق کے اندر ہو، وہ حقیقت اس کو کہا جاتا ہے روح۔ لیکن یہ ذہن میں رہے بیٹا، روح کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ حقیقت، چونکہ انسان کی حقیقت ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ روح وہ حقیقت ہے کہ جو جتنے بھی کمالات طے کرتی ہے، جتنے بھی کمالات سے متصل ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ بغیر بدن کے سہارا لیے اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ یعنی روح بدن کی محتاج نہیں ہوتی، اسی لیے روح کو موت بھی نہیں آتی۔ ابھی بعد میں عرض کریں گے کہ موت کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ پس روح کیا ہے؟ روح اسی انسان کی دوسری خلقت ہے۔ وہ کون سی خلقت ہے؟ کہا جو بدن جسم سے بے نیاز ہے۔ پس وہ پہلو انسان کا جو مادیت سے، جسم سے، بدن سے بے نیاز ہو کر اپنے کاموں کو آگے بڑھائے، اسے کہا جاتا ہے روح۔ اور یہ ایک پہلو ہے انسان کے اندر، اور وہ انشاءاللہ ابھی مثالوں کے مطلب کو قریب کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت بے تمام معنی کب نظر آئے گی؟ جب موت اختیاری ہو یا موت اضطراری۔ موت اختیاری یا اپنے آپ کو اتنا بلند کریں تقویٰ اور معنویت کی منزل میں کہ اس حقیقت سے خود آشنا ہو جائیں، یا پھر انتظار کریں کہ اسرائیل آئے اور ہمیں لے جائے، اس کے بعد پھر وہ باطنی آنکھ جب کھلے گی سب حقائق آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ خوب یہ دو راستے، ان دو راستوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ان مطالب کو کما حقہ ادراک کر سکے۔ پس روح انسان کا دوسرا پہلو، بلکہ انسان کا وہ حقیقی پہلو
جو اس انسان کا اپنا ہی روپ ہے، جو اس انسان کا اپنا ہی رخ ہے، لیکن اس رخ کے اندر کیا ہے؟ مادہ دخیل نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے روح۔ اور اسی لیے ایک عمیق ترین مفہوم انسان کی زندگی میں روح ہے، اور یہ سمجھنا انسان کے لیے واقعاً آسان نہیں۔ اب روایات میں ہیں بعض، انشاءاللہ روایات کا لفظ کروں گا کہ بعض روایات کے اندر اس روح کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ روح یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ جیسے روایت ذکر کریں گے وہاں پہ ایک ایک کر کے ان کو عرض کروں گا کہ وہ روح کے 5 درجے نہیں ہیں یا 5 الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ شے ایک ہے اور اس کے کام کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ ان 5 کاموں سے روح جو ہے پہچانی جاتی ہے۔ خوب پس روح جو اپنے کمالات کو طے کرتی ہے، یا برعکس جو انحطاط کا شکار ہوتی ہے لیکن اس میں بدن دخیل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک بدن سے وابستہ نہ ہو حقیقت انسانی، اس حقیقت انسانی کو روح انسانی کا نام دیا جاتا ہے۔ پس روح ابھی مختصر کیا کہ جس کا تعلق بدن سے نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے روح۔ خود نفس کب کہا جاتا ہے؟ نفس وہی حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے نفس، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ نفس اپنے جتنے کام ہیں وہ بدن کے توسط سے انجام دیتی ہے۔ لہذا سنتا کون ہے؟ نفس۔ کس کے ذریعے؟ کان کے ذریعے، پس کان کا سہارا لے کر سنتی ہے۔ دیکھتا ہے نفس، کس کے سہارے؟ آنکھ کے سہارے، پس آنکھ کو استعمال کرتا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ پس نفس کون سی حقیقت ہے؟ کہا جو اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے، اور کام انجام دینا بدن کے توسط سے ہو۔ اس بدن کے توسط سے اگر یہ انسان کی حقیقت آگے بڑھتی ہے اس حقیقت انسانی کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن سے ہے، مادے سے ہے، جسم سے ہے۔ اور جسم میں کس طرح کا رابطہ ہے؟ رابطہ تدبیری۔ رابطہ تدبیری کیا ہوتا ہے؟ یعنی تدبیر وہ کرتی ہے اس بدن کو، بدن کو وہ چلاتی، مدبر بدن وہ ہے۔ بدن کیا ہے؟ معلول نفس۔ نفس کیا ہے؟ علت بدن۔ جب تک اس بدن کا رابطہ نفس کے ساتھ رہتا ہے یہ کیا ہے؟ حرکت میں ہے۔ جس دن رابطہ تدبیری اس کا ختم ہو جاتا ہے نفس سے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نیست و نابود ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بس یہ بدن کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ نفس کا رابطہ اس کے ساتھ برقرار ہوا ہے، اور نفس کا رابطہ برقرار ہونے کے بعد اب وہ تدبیری کام کر رہا ہے اس جسم کے اندر۔ لہذا آپ دیکھیں آقا بہترین نمونہ خدا شناسی کا یہ انسان کا اپنا ڈھانچہ ہے۔ خوب جب یہی نفس اس بدن کو کام میں لاتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، تو کیسے حرکت میں لاتا ہے؟ توجہ کی کبھی؟ ارادے سے۔ آسن تم صرف ارادے سے چلاتا ہے، اور ارادے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کن فیکون۔ اور دائماً یہ مرحلہ کن فیکون کا انسان کے بدن میں تکرار ہو رہا ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ خوب آپ جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے جاسوس بھیجتا ہے، آنکھ کو کہتا ہے کہ تم ابھی کو میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم جا کر دیکھو تو پھر میں دیکھوں گا، یا نہ؟ وہ جیسے ارادہ کرتا ہے دیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ جیسے ارادہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کن فیکون۔ یہ کن فیکون کیا ہے؟ ایک محدود مرحلے میں خدا شناسی کا سلسلہ خالق کائنات آپ کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے۔ لہذا جو خداوند عالم کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کل کائنات میں جب خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو جیسے ارادہ کرتا ہے وہ چیز کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ اس لیے کہ پوری کائنات تدبیر الہی کے سائے میں حرکت کرتی ہے، اور خدا چونکہ مدبرات ہے کائنات کا، تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے ارادہ کرتا ہے کائنات میں ہر چیز محقق ہو جاتی ہے۔ اور اس کا چھوٹا سا نمونہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی آپ کا نفس اور آپ کا بدن ہے۔ آپ اس ارتباط کو جتنا گہرائی سے سمجھیں گی اتنی آپ کی توحید شناسی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے ابھر کر آئے گی۔ بس یہ پہلا نمونہ ہے کہ نفس دوسری وہی حقیقت ہے۔ اس کو نفس کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ اس بدن کو چلا رہا ہوتا ہے، بدن کی تدبیر میں مصروف ہوتا ہے۔ چونکہ بدن کی تدبیر میں مصروف ہوتا ہے اس لیے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور موت کس کو کہتے ہیں؟ کہ موت اسی تدبیر کے ختم ہونے کا نام ہے۔ پس موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو۔ اور موت کا نام کیا ہے؟ یعنی تدبیر کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، رابطے کا منقطع ہو جانا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اس بدن سے اس نفس کا اور اس روح کا رابطہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن
بعد میں جب دوسرے مرحلے میں جائے گی عالم برزخ میں یہ نفس انسانی، وہاں پہ کیسے چلے گا؟ کہ وہاں بھی بدن کے سارے چلے گا، لیکن بدن کیا ہوگا؟ بدن اس عالم کے اعتبار سے ہوگا، نہ یہ بدن یہ کیا ہے، یہ کیڑے کھا جائیں گے. یہ جیسے ہی گڑھے میں جائے گا، قبر میں، مٹی کی قبر میں گڑھے میں جائے گا، کیا ہوگا؟ وہ 3-4 دن کے بعد کیڑے آئیں گے، سارا اور اپنے لیے بریانی مٹن سمجھ کے کھا جائیں گے. اب وہ لذت اٹھا کے یہ سارا سلسلہ ختم. اب نفس کہاں ہے؟ وہ عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے. کس بدن کے ساتھ؟ بدن برزخی کے ساتھ. پس جب تک بدن اور انسان کا آپس میں ارتباط ہے، نفس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پس نفس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک بدن جائے گا. اب بدن برزخی ہے، نفس بھی وہیں پہ. جس دن بدن کا مکمل رابطہ ختم ہو جائے گا، حقیقت نفس ختم ہو جائے گی، یہی روح بن جائے گی. اس لیے آپ جا کر دیکھیں، جب نفس کے مراتب خدا نے ذکر کیے ہیں قرآن میں تو کئی ایک ہیں. مثلا کہیں پہ کہا کہ یہ نفس کیا ہے؟ مضطربہ. 2 کہیں پہ نفس کیا ہے؟ امارہ. اور کہیں پہ نفس مسولہ. اور کہیں پہ نفس لوامہ. اور کہیں پہ نفس مطمئنہ. عجیب، یہ نفس میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جائے گا تب بھی اس کو بدن مثالی کی ضرورت پڑے گی. لیکن بدن کیسا ہوگا؟ کہ اسی عالم کے مطابق ہوگا، چونکہ نفس کا رابطہ ہمیشہ کس سے ہے؟ بدن سے. پس یہ بدن نہیں ہے، یہ بدن عالم دنیا کے لیے ہے. عالم برزخ میں مثلا آپ نے دیکھا، اس کی ایک مثال، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں جسمانی کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تصویریں جسمانی ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہ سب جسمانی ہیں، جبکہ مادہ نہیں ہے، شکل مادہ والی. بس وہ نفس کیا ہے؟ بدن سے وابستہ. لیکن وہ بدن کیا؟ بدن لطیف. خواب میں جو دیکھتے ہیں بدن ہی ہے، لیکن بدن لطیف ہے. یہ نہیں ہے، یہ تو لاش کمرے میں پڑی ہوئی ہے. اور نفس کہاں پہ سیر کر رہا ہوتا ہے؟ الہ ماشاء اللہ کہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. وہ جو پہنچا ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ کہ ابھی رابطہ اس کا بدن کے ساتھ برقرار ہے. لیکن وہ کون سا بدن ہے؟ بدن ہے لطیف، یا بدن مثالی، یا بدن برزخی. بس جب تک نفس کا رابطہ بدن کے ساتھ رہے گا، نظام تدبیر نفس کا برقرار رہے گا، چونکہ نفس کو بدن کی تدبیر کرنا اور بدن کے سائے میں کمالات تک جانا ہے. اسی لیے بہشت مادی ہے یا نہیں ہے؟ نفس کی بہشت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھلے نفس کی بہشت ہے، لیکن وہ نفس کیا کرے گا؟ کہ بدن کے سائے میں لذت اٹھائے گا. اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بدن میں حرکات انجام دیتے ہیں، نفس اس سے لذت اٹھا رہا ہوتا ہے. فروٹ آپ بدن سے کھاتے ہیں، لذت نفس اٹھا رہا ہوتا ہے. بس نفس کے لیے ہے بہشت، لیکن وہ بہشت پھر اپنے اعتبار سے، ہر ایک کا اپنا ایک درجہ مخصوص ہے. جس طرح سے ہوتا ہے خود جیسے دنیا میں آپ دیکھیں ہر ایک کی غذا کی لذت الگ الگ ہے. کسی کو بینگن کھا کے لذت آتی ہے، کسی کو مرغی کھا کے لذت آتی ہے. ہر ایک کی لذت کے ذائقے الگ الگ. جس سے آپ نے آپ کو مانوس کیا ہوا اسی لذتوں سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید قیامت میں بھی یہی لذتیں ہوں گی. بھلے اب وہ اتوب ہی متشابہہ کی صورت میں. بس دوسری حقیقت وہی حقیقت مجرد ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے. لیکن اس انسان کی اس حقیقت کو جب بدن کی تدبیر میں مصروف ہوتا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے. بس نفس کا رابطہ کیا ہے؟ بدن کے ساتھ ہے. بدن سے جب رابطہ اس کا منقطع ہوتا ہے اور بے تمام معنی منقطع ہو جائے گا، یہ نفس نہیں ہے بلکہ اب یہ کیا ہے؟ روح میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو روح کہا جائے گا. البتہ روح پھر ارواح اور اس کا مقام کیا ہے اب وہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آئیں گی. بس نفس اور روح دونوں میں فرق کیا ہوا ہے؟ کہ روح جس کو بدن کی ضرورت نہیں ہے، نہ مثالی کی نہ خواب میں، کہیں پہ بھی روح کو بدن کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے عزیزان جب بہشت ہوتی ہے تو بہشت ایک وہ ہے جو ابدان کے لیے ہے اور ایک بہشت وہ ہے جو روح انسانی کے لیے ہے. اور روح انسانی کی جو بہشت کیا ہے کہ اس کی لذت آگا ہم اور آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس ایک چھوٹا سا نمونہ اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کسی علمی مشکل میں پھنس جائیں اور علمی مشکل آپ کے لیے حل نہ ہو رہی ہو، اچانک آپ کے لیے علمی مسئلہ حل ہو جائے، اب اس کے بعد جو لذت آپ کو آتی ہے اس لذت کو لذت روحانی کہا جاتا ہے. روح کی لذت واقعاً ایک عجیب لذت ہے، الگ لذت ہے. اصل نفس اور بدن کی لذات اصل اس کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روح کے لیے لذات کو خالق کائنات نے کس طرح سے ہو. اسی لیے بعض ہیں کہ ائمہ تعرین کے لیے کیا ہے کہا کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے یہ ذمہ داری نہ ہوتی کہ آ کر اس عالم میں بشریت کی ہدایت کرنی ہے تو کیا تھا ان کے لیے کہ ان کی ارواح ان کے ابدان میں ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہ رہتی. اس لیے آپ امیر المومنین کو دیکھیں
پوری زندگی تڑپتے رہے کہ کب وہ ملاقات کا وقت ہے، کب آئے کب آئے کب آئے کب آئے کہ میں جاؤں. اور جیسے ہی موت کی خبر سنتے تھے حشاش ہو جاتے تھے، بشاش ہو جاتے تھے. اور عجیب بات یہ کہ جیسے ضربت لگتی تو کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب، وہ جان چھوٹی اس لجن زار عالم سے. لیکن اس لجن زار میں ہمیں لطف آتا ہے. اگر نمونہ اس کا عرض کروں تو تقریب ذہن کے لیے، آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی نہیں ہے چونکہ ملموس نہیں ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں جو نظام ہے نا صفائی ستھرائی کا خصوصاً، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. گٹر ہوتے ہیں، وہ گٹر میں جاتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں بیچارے. اور آئے دن اخبار میں آ جاتا ہے کہ اتنے بیچارے فلانا مسیح گٹر صاف کرتے چلا گیا. جیسے وہ گٹر کھولتا ہے اندر جاتا ہے، اور اندر جانے کے بعد آپ اس سے پوچھیں کوئی چیز محسوس کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن آپ ساتھ سے گزرتے ہیں، آپ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اظہار انزجار. یہی ہوتا ہے نا. آپ کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے، کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ پلٹ کے آپ سے نفرت کریے، اس کو کیا ہو گیا یار، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اس کو کیا تکلیف ہے. ہر ایک کی دید کا اپنا ملا کر معیار ہوتا ہے. بھلے آئمہ ایسے ہی تھے. آئمہ جب بشریت کو دیکھتے تھے ان مسیحیوں کی طرح ان کو گٹر میں دیکھتے تھے، کہتے ہیں کیا ہو گیا ان کو، کیا کر رہے ہیں، کیوں اوپر نہیں آتے ہیں، کیوں سے باہر نہیں آتے ہیں، کیوں اپنے آپ دامن کو آلودہ کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے اس عالم سے منتقل ہوتے ہیں، چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور کامیابی اور نہ جانے کیا کیا اعلان کرنا شروع کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب وہ لذت روحانی سے ہمکنار ہوتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے یہ ذمہ داری نہ ہوتی، ایک لمحے کے لیے عالم دنیا میں مستقر نہ ہوتے. خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ روح کی لذت اور ہے، نفس کی لذت اور ہے. البتہ یہ دو پہلو ہیں انسان کے، روح اور نفس. دونوں میں فرق کیا ہوا کہ روح بغیر مادہ کے اپنے کمالات کو طے کرتی ہے، جبکہ نفس بدن کے سہارے میں. اور اس طرح سے بدن کے سہارے سے کہ بدن اس کے لیے معلول بن جاتا ہے اور یہ بدن کی علت بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس معلول کا رابطہ اپنی علت سے کٹ جاتا ہے وہیں سے ہی بے حس ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. اور ٹیمپریری موت کیا ہوتی ہے؟ کبھی یہ ڈاکٹر بے حس کرتے ہیں بعض اعضاء کو، تو اس کا مطلب ہے ان اعضاء کا رابطہ نفس سے کٹ جاتا ہے، لہٰذا ان کو کاٹتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جن کا رابطہ برقرار ہے ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اس عضو میں، لیکن جس کا رابطہ کٹ جاتا ہے وہ اس کا قیمہ کرنے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. خوب 3 عنوان اور ہیں، صدر، فؤاد، قلب. انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اور اس کے بعد جمبندی کے بعد انشاءاللہ پھر منافقین کو گروہ کو شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.